تو ذرا دھیمے ہو جائیں۔ نیازی صاحب نے کہا، جواب نہیں دیا، مسکرائے۔ اب وہ بزرگ ہو چکے تھے، جوانی میں نہیں تھے، تو ان کا ADC پھر کہتا ہے، نیازی صاحب I am in uniform, we are running the state and you are under the state۔ نیازی صاحب میں نے وردی پہنی ہوئی ہے، میں ملک چلا رہا ہوں، تم ملک کے ماتحت ہو۔ نیازی صاحب نے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں تم وردی میں ہو، تم ریاست چلا رہے ہو اور میں ریاست کے ماتحت ہوں، لیکن یہ بھی سن لو کہ I was in uniform when you were in liquid state، میں تب وردی میں تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے تب افواج پاکستان کی وردی پہنی ہوئی تھی، میں پیدائشی اس فوج کا سپاہی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، جس نے اس ملک کے نظریے کا دفاع کیا، جس نے اس ملک کی بارڈرز کا دفاع کیا۔ تو ہمیں پاکستان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے۔ اور پھر جب کمرہ عدالت میں لے کے گئے غازی علم الدین کو، اسی غازی علم الدین کو ایک جوان جج صاحب کہتے ہیں، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو، نیازی صاحب کو جب کمرہ عدالت میں لے کے گئے تو ایک جوان جج صاحب تھے، انہوں نے کہا، نیازی میں نے تمہاری یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھا ہے، تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے، کبھی چلو ٹھیک ہے تحریک پاکستان تھی، پھر بعد میں تم مولویوں والی تحریکوں میں پڑ گئے ہو، یہ کیا کام ہے؟ مولانا نیازی نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا، بیٹا نیازی اپنی زندگی تحریکوں میں نہ گزارتا تو تم اس جج کی کرسی پہ نہ ہوتے، کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے۔ یہ تھا چھوٹا طبقہ۔ ہم پاکستان کے وارث ہیں، ہم پاکستان کے بانی ہیں۔ اور پھر اسی کے بعد جب میاں والی کی جیل کو سلوٹ کر کے آیا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ اسے کیوں سلوٹ کیا۔ آج وہ میاں والی جیل جہاں پر مجرم بنا کے لایا گیا تھا، جرم کی سزا میں پھانسی دی گئی تھی علم الدین کو، آج اس جیل کے باہر پولیس ڈپارٹمنٹ نے خود تصویر لگائی ہے علم الدین کی اور کہا کہ کبھی ہم بھی یہاں کی زینت تھے۔ تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ you can defeat a man، تم ایک شخص کو شکست دے سکتے ہو۔ You can call him a terrorist، تم اسے دہشت گرد کہہ سکتے ہو۔ You can call him an extremist، تم اسے انتہا پسند کہہ سکتے ہو۔ تم شخص کو شکست دے سکتے ہو، تم سپر پاور کو شکست دے سکتے ہو، تم صوبوں کو تقسیم کر سکتے ہو، تم افغانستان میں ایک کے بعد دوسری سپر پاور کو تقسیم کر سکتے ہو، تم نظریے کو شکست نہیں دے سکتے۔ نظریے کو شکست نہیں دے سکتے۔ کون سا نظریہ؟ کہ جب قائد اعظم مجھ سے پوچھا گیا تم کس کو فالو کر رہے ہو، اتنے انتہا پسند یا یہ شدت پسندانہ قسم کی سوچ تمہاری ہے، جا کے مدرسے میں خطاب کر لو، خانقاہ میں کر لو، مسجد میں کر لو، یونیورسٹی میں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کالج میں آ کے ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ کس کے فالوور ہو؟ میں نے کہا محمد علی جناح کا فالوور ہوں۔ قائد اعظم کا۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ وہ تو پینٹ کوٹ پہنتے تھے۔ میں نے کہا میں بھی پہنتا ہوں۔ وہ تو ٹائی لگاتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی لگاتا ہوں۔ میں بڑا ماڈ اسکاٹ آدمی۔ کہتا پھر کیا اس میں ایسی کیا چیز تھی کہ تم وہ مولویوں والی باتیں کرنے لگے؟ میں نے کہا وہ ایک چیز تھی۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا غازی علم الدین شہید کا کیس قائد اعظم نے لڑا تھا۔ جب گستاخی رسول کو قتل کیا غازی علم الدین شہید نے تو قائد اعظم نے کہا کہ علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوت دلائل کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ علم الدین نے کہا جناب والا زندگی چے پہلا کام کیتا جڑا ہوش چ رہ کے کیتا۔ اور پھر کمرہ عدالت میں علم الدین کو لے کے جایا گیا اور پوچھا گیا، جج نے کہا وہ جج انگریز تھا، وہاں ثاقب نثار صاحب نہیں بیٹھے تھے، وہاں انگریز صاحب بیٹھے تھے۔ اس نے کہا علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا، تم نے توہین عدالت کی ہے، اس جرم میں تمہیں سزا ملے گی۔ علم الدین جواب دیتا کہ جج صاحب جب آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے گالی دو، میرے باپ دادا کو گالی دو، برداشت کروں گا، میرے علاقے کو گالی دو برداشت کروں گا، مجھ پہ ظلم کرو برداشت کروں گا، کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی ظلم برداشت۔ چلو 100 اختلاف ہمارے آپس میں پالیسی میکنگ میں ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں، ہم آپس میں ایک ہیں۔ برداشت کیا؟
ہفتہ پہلے بھی کیا، 2 مہینے پہلے بھی کیا، 6 مہینے پہلے بھی کیا، 70 سال سے کرتے آ رہے ہیں. ہم نے نہیں بولا کبھی. ہم نے کہا ہم تم سے بڑے پاکستانی ہیں. پاکستان کو جب خون کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلا لیٹر آرمی چیف کو ہمارا جاتا ہے کہ ہم ابھی اپنے گھر میں یہ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں کرنے کے بعد بھی افسر کی نہیں، سپاہی کی یونیفارم پہن کے تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہے، تم ایک آرڈر کرنے کو. ہم پاکستانی ہیں. خود کو یہ اس لبرل طبقے سے بڑا پاکستانی سمجھتے ہیں. میرے خواجہ قمر الدین سیالوی نے پاکستان بنایا تھا بھائی. خضر یار ٹیوانہ اس وقت گورنر پنجاب تھا متحدہ ہندوستان کا. اس نے کہا کہ یہ چیک لے لو، اسے فل کرو، سائن کرو خواجہ قمر الدین سیالوی، لیکن جناح کا ساتھ نہیں دینا. آپ نے وہ چیک اٹھا کے انگیٹھی میں جلا دیا. اس نے پھر دھمکی دی کہ سیالوی صاحب اب اگر آپ نے جناح کا ساتھ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. خواجہ قمر الدین سیالوی نے جواب دیا کہ میں اللہ دے 99 نام پڑھے جنہ خضر یار ٹیوانے دا نام موجود نہیں. یہ تھا چھوٹا طبقہ. ہم نے ہمیشہ فرقہ واریت کی نفی کی، اس قوم کو جوڑ کے رکھا. ہم نے ہمیشہ لسانیت کی نفی کی، اس قوم کو جوڑ کے رکھا. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں بھائی. وہ پاکستان کا پرچم جسے ہم گھر میں بھی لگا کے پھرتے ہیں، کیوں لگا کے پھرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے تو نہیں. گھر میں کس نے دیکھنا ہے؟ اس لیے لگا کے پھرتے ہیں کہ اس سب سے لالی پرچم کی نسبت میرے آقا کی گنبد خضرا سے ہے. ہمیں خان صاحب کے، زرداری صاحب کے، میاں صاحب کے بوٹ پالش کر کے پاکستان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. سوری، ہم تم سے بڑے پاکستانی ہیں. یہ پاکستان کے وارثوں کا اجتماع ہے. جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اس آستان کے کئی مریدوں نے جہاد افغانستان میں امریکہ کو ناک رگڑوائی ہے. آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے. مجاہدوں سے تعلق ہے آپ لوگوں کا. اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہمارے اندر ڈالا گیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ مرزا قادیانی کو لانچ کیا جائے اور کہا جائے کہ جناب 2 چیزیں اندر سے نکال دو. نمبر 1 وہ وفاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. پھر تم اسے شکست دے دو گے. ان کے اندر سے عشق مصطفیٰ کی تڑپ کو نکال دو تو میں نے شکست دے دو گے. اور دوسرا کام جہاد کو نکال دو. جب جہاد کی تڑپ کو نکال دو، آج ہم سے کہا جاتا ہے جناب تم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بڑی باتیں کر رہے ہو، تہجد پڑھتے ہو. میں نے کہا نہیں، مجھ سے تو ویسے نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، بڑا گناہگار آدمی. پہلے تہجد پڑھو، پہلے داڑھی پوڑی رکھو، پھر عافیہ صدیقی کی بات. میں کہ تمہاری بہن کو اٹھا کے لے جائے تو تم 40 دن تبلیغی دورے پہ جاؤ گے، پھر جا کے بہن کو واپس لے کے آؤ گے. نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت. او بھائی نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت. ہم کس حال میں جشن منائیں؟ میری بیٹی اخیار کے ہاتھوں میں ہے اور ہم جدی پشتی انہی نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کے گٹوں میں بیٹھے ہوئے ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، ان کے گھوڑے کتے نہلا رہے ہیں، انہی کو اٹھا کے اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں. میرے ملک نے 70 سال پہلے آزادی لی تھی، لیکن آج اس ملک کو آزادی چاہیے. نوابوں سے آزادی چاہیے، وڈیروں سے آزادی چاہیے، جاگیرداروں سے آزادی چاہیے، مغرب کی غلامی سے. ہم لوگ کب تک غلامی کریں گے؟ کب تک بیٹیوں کا سودا کریں گے؟ کب تک اپنی وفاداری کے لیے لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں؟ ہم یہاں سے میاں والی جاؤ، بھگا رہو، اٹک جاؤ، چکوال جاؤ، کوئی ایک گاؤں دکھاؤ. میں رستے میں ہر چوک میں دیکھ رہا تھا کسی نہ کسی شہید کی تصویر لگی ہوئی ہے. ہر گاؤں کے قبرستان میں 5 پاکستان کے پرچم لگے ہوئے ہیں.
تو وہ شہیدوں کی قبریں ہیں، یہ غازیوں کا علاقہ ہے. ہمیں پھر بھی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے. اور وہ لوگ جو اس وقت بھی کانگریس کو ووٹ دے رہے تھے جب مسلم لیگ میں جنہوں نے شمولیت کر لی تھی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے، اور پاکستان بننے کے بعد آگے قائد اعظم کے گٹوں میں بیٹھ گئے تھے، جناب یہ مل ہمیں دے دیں. مل کا آپشن اور وزارت کا آپشن تو اس وقت قائد اعظم نے خواجہ قمر الدین سیالوی کو بھی دیا تھا کہ آپ کی خدمات ہیں، انہوں نے کریں. ان کا جب ADC آئے قائد اعظم کا، ان کا اے ہما اس پرندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، یہ مثال دی جاتی ہے. انہوں نے کہا اے ہما پیش فقیر، یہ سلطنت کیا چیز ہے؟ ارے بادشاہ آتے ہیں پاس قدم بوسی کے واسطے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے تمہارا ساتھ اس بیس پہ دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تمہیں بیداری میں زیارت نصیب فرمائی کہ جاؤ بر صغیر ایک ریاست کے لیے. ہم قائد اعظم کو لیڈر نہیں مانتے، اللہ کا ولی مانتے ہیں، درویش مانتے ہیں، مرد کلندر مانتے ہیں. ہمارا لیڈر وہ ہے. ہمارے لیڈر وہ کھوٹے سکے نہیں ہے جو قائد اعظم کہتے تھے میری جیب میں موجود ہے مجبوری کے تحت، جنہوں نے قائد اعظم کے بعد پاکستان کو ہائی جیک کر لیا، پھر ان کی نسلیں ہم پہ حکمرانی کر رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی قیمے والے نان، وہی بریانی کی پلیٹ پہ ہم بھی تو بک جاتے ہیں نا، وہی چھوٹی سی گلی پکی کرانے پہ ہم بھی تو بک جاتے ہیں نا. آج کے بعد ضمیر کا سودا نہیں کریں گے، آج کے بعد نظریے کا ساتھ دیں گے، آج کے بعد نظریے کی خاطر جئیں گے. آج کے بعد ہمارے لاکھ اختلافات اپنے نظریاتی بھائیوں سے گھر میں 2 بھائیوں پہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب نظریے کا معاملہ آئے گا آج کے بعد ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، ایک ہو کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھ سے غلطیاں ہوئی، ہمارے دوستوں سے غلطیاں ہوئی. آج کے بعد تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ مسلمان کو تقسیم کیا جاتا ہے. جب بم گرتا ہے مسلمان پہ تو نہیں پوچھتا تمہارا تعلق کس جماعت سے، تم سندھی ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، کیا ہو، نہیں پوچھتا. تم مسلمان ہو، کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، تم پہ بم گرتا ہے. تو آج ہم لوگوں نے حاکم وقت کو بھی یہ باور کرانا ہے کہ ہاں مانتے ہیں کئی کام تم نے امریکہ کے معاملے میں اچھے کر لیے، جہاں ہم اعتراض کرتے ہیں خراج تحسین بھی پیش کریں گے، لیکن جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. اور بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نہ امیدی. یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ FATF، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ جرمنی، یہ فرانس، ان کے گٹوں میں بیٹھ کے کشمیر کی بھیک مانگنا. بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. دوستان ذی وقار، آج بیدار ہونے کا وقت ہے. آج اپنے بچوں کو، آج سے میں اور میرے بھائی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہر آستان پہ جا کے پیران عظام کے قدموں میں بیٹھ کے ریکویسٹ کریں گے کہ آج کے بعد ہم نے ہر آستان کے ساتھ یونیورسٹی بنانی ہے. اپنے بچوں کو ISSB کے امتحان دینے ہیں، اپنے بچوں کو CSS کے امتحانات دلوانے ہیں. جب تک میرا اور آپ کا بیٹا ڈپٹی کمشنر نہیں بن جاتا، اسسٹنٹ کمشنر نہیں بن جاتا، کرنل جنرل نہیں بن جاتا، مشیر وزیر نہیں بن جاتا، ہم 70 سال سے نعرے لگا رہے ہیں، 70 سال آگے بھی نعرے لگاتے رہیں گے. ایک ایسا جو آپ کی بات نہیں سنے گا. یہ سچ ہے. عورت مارچ والی 12-14 گندی آنٹیاں اٹھ کے آ جاتی ہیں تو ڈپٹی کمشنر پہلے سے پوچھتا ہے میڈم ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں. یا لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، میڈیا نہیں دکھائے گا. کیوں؟ ہم سسٹم میں نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے میڈیا میں بھیجنا ہے. یہ نہیں کہنا حرام ہے. وقت کا تقاضا ہے اینکر پرسن تمہارے جاننے والے ہوں، تمہارے نظریے کے. وقت کا تقاضا ہے یوٹیوب چینلز والے تمہارے اپنے. وقت کا تقاضا ہے سسٹم میں تمہارے نظریے کے لوگ پاکستان سے محبت نہ کریں، عشق کریں. کس بنیاد پہ؟ کہ یہ واحد ریاست ہے ریاست مدینہ کے بعد جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی ہے. اس بنیاد پہ جب اس بنیاد پہ جائیں گے، سسٹم کا حصہ بنیں گے، میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہم نہ صحیح ہماری نسلیں اس پاکستان کو ایک آزاد، ایک خود مختار پاکستان دیکھیں گی جو اپنے فیصلے خود کرے گا، اور ایک ایسا پاکستان دیکھیں گی کہ جس کے ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان
ہمیشہ زندہ باد۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے برادر اکبر کا، حضرات کا، صاحبزادگان کا، کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا اس گناہگار آدمی کو، ناچیز کو یہاں مدعو کیا۔ میں آپ بزرگوں کا شکر گزار ہوں۔ مجھ سے کئی دوستوں کے گلے ہوں گے، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگوں نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ میں نے کر لیا اپنی غلطیوں کا ازالہ، اب ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ماشاء اللہ محترم محمد شہید